تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، بہترین بیان رہے گا جس کے یہ عمل کے حوالے سے ہے۔ تو اگر اس عمل کو آپ نے کیا تو بے شمار آپ کی رزق میں برکتیں ہوں گی اور کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، تو وہ پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مختصر سا 5 منٹ کا بیان ہے تو پورا سن کر ہی جائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ جب کبھی تنگ دستی آئے نا، آسان تعویذ یہ تنگ دستی اللہ کی راہ میں دینے لگو، 1 2 10 آئے گا، لیکن نیت اچھی ہو، اللہ پہ بھروسہ۔ آج ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں۔ تعویذ والا بابا کہہ دے یہ تیرا کام ہو جائے گا، آنکھ بند کر کے بھروسہ ہے۔ اللہ کہے گڑ گڑا میں کروں گا، ہے کوئی گڑ گڑانے والا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح میں ہے کہ اللہ ہر رات کے، صرف شب برات شب قدر نہیں، اللہ پاک ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر فرماتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا۔ سیاسی لیڈر کہتے گڑی یہ بنا کے دیں گے وہ بنا کے دیں گے، تو ان پہ بھروسہ کرتے ہو، اور اللہ روز فرما رہا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بندہ۔ کتنا گندا ہے بندہ، سب پہ بھروسہ، رب پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں۔ ارے رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مخدوم فرماتے ہیں مجھے رات کے آخری حصے میں جا کر جو نعمتیں ملی ہیں کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں ملی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس وقت گڑ، تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو لیکن نیت اچھی ہو۔ بتائیں، بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، حالانکہ ذہن پھر چاہتا ہے کہ باتیں کی جائے، دل کے اندر باتیں امٹ امٹ کر آتی ہے، لیکن بہرحال جانا ہے آگے۔ بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں دیکھو، نیت اچھی ہو، اللہ کے ساتھ تجارت، 1 2 10 ضرور ملے۔ تنگ دستی ہو نا، دینے لگا کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اس نیت سے مت دیا کرو کہ ملے گا، اس کو راضی کرنے کا، ہاں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو، ایک بار رابعہ بصری روزے سے تھی، بڑی عظیم خاتون ہے رابعہ بصری، 4تھی بیٹی بن کے پیدا ہوئی تھی، اسی لیے اس کو ان کا نام رابعہ رکھا ہے۔ اتنے غریب گھر میں پیدا ہوئی، جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن گھر میں نہ چراغ میں تیل تھا اور نہ استعمال میں تیل تھا، تو اللہ کے رسول نے امیر کو خواب میں آ کے فرمایا کہ وہاں بچی پیدا ہو رہی، وہاں سامان پہنچاؤ۔ یعنی یوں مقبول تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ، بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی پارسا تھی، 4تھی تھی۔ بڑی دکھ بری کہانی اس خاتون کی بھی، اور یاد رکھنا اللہ دکھ انہی کو دیتا ہے جن کو اپنا بناتا ہے۔ اگر بندہ دکھ کی حکمتیں جان لے، اگر بندہ دکھوں کی حکمتیں جان لے تو کبھی وہ مسکرانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ ہاں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا یہ فرعون اتنا بدبخت ہے، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں درد بھی اسی کو دیتے ہیں، اس کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا درد اسے عطا کرے۔ یہ شان ہے اللہ والوں، اور جس کو، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستائے انبیاء جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے۔ بخار جتنا عام لوگوں کو ہوگا اس سے ڈبل بخار انبیاء کو ہوتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے وقت بخار کا یہ عالم تھا، میں چادر گیلی کر کر کے نبی کے جسم پہ ڈالتی تھی اور وہ تھوڑی دیر میں چادر سوکھ جاتی تھی بخار کی وجہ سے۔ ہاں، فرمایا کہ انبیاء کرام کی آزمائش، اور پھر انبیاء کے بعد وہ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ انبیاء، بڑی دکھ بری کہانی ہے رابعہ کی، رابعہ کی بڑی دکھ بھری کہانی۔ ایک مرتبہ رابعہ گر گئی، حضرت رابعہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کیسے ہاتھ ٹوٹا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اللہ کے خوف سے گر گئی کہ اب میں ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے مرد دیکھنے لگے، ہاتھ ٹوٹ گیا رابعہ۔ پھر کسی نے ان کو جنگل میں لوٹ کر بیچ دیا، بازار میں بیچ دیا، اللہ کی بندی کو رابعہ بکی۔ تو بکی تو کیا کرتی تھی، دن کو جہاں بکی تھی وہاں خدمت کرتی تھی اور رات کو عبادت کرتی۔ ایک دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی تو نے مجھے بکوا دیا، اب میرے 2 مالک ہو گئے، ایک مجازی ایک حقیقی، تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی ہوں، رات کو حقیقی کی کرتی ہوں، اگر پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی، دیکھا کہ پورا جھوپڑا روشن ہے، نور سے پورا جھوپڑا، باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔
झांक के देखा तो वो नूर राबिया की पुष्ट से छत तक और छत से आसमान तक। सुभान अल्लाह। सुबह होने से पहले पहले शौहर को बुलाया, कहा देखो ये हमारी कनीज क्या है। तो जब बताया तो सुबह दोनों ने कहा कि मालका आप मालका है, गुलाम कनीज तो हम लोग हैं, अगर आप रहना चाहें तो रहे, जाना चाहें तो आज़ाद है। राबिया फिर चली गई, और गई तो फिर गुम हुई, और ऐसी ऐसी बातें करती थी। औरतें अगर सुन रही हो, मर्द ही बहुत बड़े कलंदर नहीं हुए, अगर औरत कोशिश करे तो औरत भी वहां पहुंचती है जहां मर्द भी पीछे रहते हैं, कहीं 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 मर्द भी पीछे रह जाते हैं। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी खिताब फरमा रहे थे, एक राबिया राबिया खिताब फरमा रहे, खिताब करते करते बड़े जज्बात में लोगों से कह रहे थे, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसके दरवाजे को खटखटाते रहो। कभी पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन ये भी तो बता दो कि उसने दरवाजे बंद कब किए। दरवाजे तो खटखटाए उसके जाते हैं जो बंद रहते हैं, अरे उसने बंद कब किया ये भी तो बता दो। अब मालूम करने की कोशिश की गई कि वो कौन औरत है जिसने हसन को बताया। अल्लाह अकबर, तो का पता चला वो कोई और नहीं थी, उसी को दुनिया राबिया बसरी के नाम से जानती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो मैं रोज़ाना आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाता हूँ जो आपके लिए फ़ायदा हो, मेरे लिए फ़ायदा हो। तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इस्लामिक रिलेटेड से मेरी वीडियो रहती है और आप लोग पर फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें एक मुसलमान होने के नाते। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।